अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। इतवार का खूबसूरत दिन और 17 अगस्त, और मेरे लिए तो इसलिए भी खूबसूरत दिन कि जनाब मैं मदीना शरीफ में मौजूद हूँ। मैंने कल भी मदीना मस्जिद नबी में नमाज़ें पढ़ी हैं और रोज़ा रसूल की ज़ियारत की है और आज भी की हैं, तो आपको एंड पे दिखाएंगे। लेकिन सर जी ये बताएं कि ये अमेरिका को हो क्या गया है? अमेरिका और भारत की ऐसे लड़ाई हो रही है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की होती है ना, ऐसे ही इंडिया के साथ भारत, या तो समझ नहीं आती कि ये कोई साजिश है बहुत बड़ी कि या क्या हो रहा है कि वो एक तजारती वफद ने आना था 25 अगस्त को, अमेरिकी सदर ने कह दिया कि नहीं जी वो नहीं जाएगा, अमेरिका से भारत नहीं जाएगा वफद, हम इंडिया से कोई तिजारत ही नहीं करना चाहते। बड़ी बात है, बड़ी बात है सर जी। ये समझ नहीं आ रही अभी काफ़ी लोगों को, काफ़ी फिलासफर लोगों को, अदीब लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि जनाब ये क्या है, ये क्या हो रहा है। ये इंडिया के खिलाफ यकदम भारत कैसे खिलाफ हो गया? इंडिया ने तो बड़ी कैंपेन चलाई थी इसके लिए और बड़े वोट लिए थे ट्रंप ने मोदी के सारे लोगों से, तो बहरहाल उनकी खलीज बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ से अच्छी खबर यह है कि जनाब ये रूस और यूक्रेन की जंग बंदी के लिए सदर पुतिन से मुलाकात भी हो गई है अमेरिकी सदर की, और जो यूक्रेन के सदर हैं उसके साथ भी टेलीफोन पे बात हो गई है, तो काफ़ी बात आगे निकल रही है। सर देखिए दुनिया में क्या लड़ाई हो रही हैं। एक मजहबी लड़ाई इधर हो रही है इसराइल की और मुसलमानों की गजा में, ठीक है, और एक ये ईसाई मुल्कों की हो रही है रूस की और यूक्रेन की, ठीक है। तो इधर जो यहूदी हैं मुसलमानों को, बच्चों को, गरीबों को, हस्पतालों को, मस्जिदों को, स्कूलों को इसराइल निशाना बना रहा है, जबकि यूक्रेन और इसकी जो जंग है रूस की वो भी उसी वक्त से लगी हुई है जब से ये जंग लगी है। तो इस जंग में जनाब अली वो हालात ऐसे नहीं है, ठीक है। इसमें कोई आप नहीं सुन रहे कि कोई स्कूल तबाह कर दिया हो या किसी इबादत गाह पे किया हो, तो ये इधर वो ख्याल रखा जा रहा है। जबकि इसराइल ने मुसलमानों की मसाजिद, मदरसे, हस्पताल और लोग भूख से बिलक रहे हैं, हत्ता कि इमदादी सामान पे से भी पाबंदी लगा दी है ना जी। और दूसरी सर जी ये हमारी जो फ्लड की है 328 लोग हो गए फौत होने वाले, बेचारे फ्लड के जरिए जो फौत हुए हैं 328 हो गए। पूरी दुनिया से अब इमदाद आ रही है। तो अभी मुझे टैक्सी ड्राइवर बता रहा था कि जी पाकिस्तान को ये इमदाद आ रही है ना, तो ये गरीबों की जेबों में नहीं जाएगी, ये सारे अमीर लोगों ने खा पी लेनी है, ठीक है ना, ये सारे खा पी लेनी है। और हालांकि उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी लोग डूब गए 328 उनको 20-20 लाख रुपए जो दिया जाएगा, लेकिन किसी मुस्तहिक तक नहीं पहुंचे जाए। ये देख लेना, ये ऐसे ही होता है हमारे मुल्कों में, ऐसे ही होता है। करप्शन अरूज पे है, यहाँ भी करप्शन है हर जगह। ये मदीना में भी मैं देख रहा हूँ, कोई सौदा एक जैसा नहीं है। एक टैक्सी वाला एक चीज के 100 रुपए मांगता है, दूसरा 20 रुपए में चला जाता है, ठीक है। इसी तरह जान नमाज लेनी है तो एक बंदा 10 रियाल मांग रहा है, दूसरा 2 रियाल में दे देता है। खजूर है एक 50 रियाल की जनाब किलो है, तो दूसरा 20 की दे देता है। यहाँ भी ये चीजें हैं लेकिन आम पब्लिक की हैं लेकिन गवर्नमेंट जो रूल बनाती है ना वो पूरे होते हैं। हमारे यहाँ तो रूल्स के ऊपर अमल गवर्नमेंट भी नहीं ना करती। जैसे अब सारे अपोजिशन लीडर जरताज गुल, मैं बार बार कह चुका हूँ, शिबली फराज, ये उमर अयूब, इनको किसी ने गिरफ्तार किया है? ठीक है, नहीं ना किया। और बेशक पेशावर से जमानतें भी ले आए, खारिज भी हो गई हैं, फिर भी किसी ने नहीं करना। तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक ही है। और अब जो मैंने आज रात को मस्जिद नबी की जो आपको चीज़ें दिखाई हैं वो देखें, और जो सुबह मैंने मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलातैन, जंगे ओहद और वो इलाका जहाँ से ओहद में हमें थोड़ी सी शिकस्त हुई थी, किस वजह से हुई थी, वो इलाका, ये सारा देखें, बहुत अच्छा है, दिलचस्प है।
اور آپ کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. یہ دیکھیں وہ جنت کی وارث ہے جی. یہ پہاڑ جی آپ نظر آ رہے ہیں. اور عارف صاحب ہمیں جناب اس کے یہ عارف صاحب ہیں. اور یہ جو ہے یہ جبل رمات ہے. یہ چھوٹا ٹیلا جو ہے اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑیے گا. بس اللہ پاک کی حکمت کچھ اس طرح تھی کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم غالب آ گئے, ہاں جی, کافر تو بھاری ہو گئے جی, تو تب وہ لوگ نیچے اتر گئے. کچھ نیچے اترے تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کفار کی طرف سے سپہ سالار تھے, انہوں نے دوبارہ یہاں سے جی. عارف صاحب ہمیں سارا تعارف بتا رہے ہیں. عارف صاحب یہ جی جبل رمات, یہ تیر اندازوں والا جبل ہے جی احد پہاڑ کے پاس, جس کے مشہور ہے کہ یہاں سے لوگ جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو نیچے اتر آئے. مال غنیمت کے حوالے سے یہ مشہور ہے. تو یہاں سے پھر وہ انہوں نے دوبارہ حملہ کیا جس سے اتنا نقصان ہوا. احد پہاڑ جو بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی, وہ قبرستان ہے اور شہداء کی جو قبریں یہاں بنائی گئی تھیں, جنگ احد کے شہداء. ٹھیک ہے سر. تو آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ, ہاں امیر حمزہ بھی اس میں شہید ہوئے. بولتا ہوں پھر بول ساتھ سلام کریں پھر دو ٹھیک. السلام علیکم کی طرف موڑ لیا. اس لیے اس مسجد کو 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں کہ ایک ہی نماز میں دونوں طرف منہ کر کے نماز پڑھے گی. 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے, باقی 2 رکعتیں جو تھی وہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. اس وجہ سے اس کو قبلہ یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں. نفل پڑھتے ہیں. اچھا ہاں جی, تو پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. یہ آپ اس کی تصویر یہ جی مسجد قبلتین ہے. حاجی عارف صاحب نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا ہے پوری قرآن کی آیت پڑھ کے کہ نماز کے دوران ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کر لیا. اسی مسجد وہ نماز پڑھ رہے تھے تو بیت الاقدس سے بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا. یہ ہے جی قبلتین. یہاں ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور پھر ہم آگے جائیں گے ماشاءاللہ. جی مسجد اور حاجی صاحب بتا رہے تھے, بتائیں. مسجد قبلتین میں ہم آگے ہیں. ہاں تو پہلے قبلہ اس سمت تھا, اس سمت ہے. ہاں یہ دیکھیے اوپر وہ مسلح کا نشان ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ مسلح کا نشان ہے. ہاں. پہلے قبلہ اس سائڈ پر تھا. اچھا جب یہ حکم آیا نا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, وہ جدھر آپ چاہتے ہیں تو سرکار نے اسی وقت فولی وجهك شطر المسجد. یہ بالکل الٹ ہو گیا, بالکل. یعنی کہ ایسے تھا تو یہ ایسے ہو. ٹھیک. یہ جی مسجد یہ 2 قبلوں والی مسجد, اس کا ہے 2 قبلوں والی مسجد. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, بڑی ہے, اور ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں. جی صاحب بتا رہے ہیں جی اب ہم قبلتین کے بعد جنگ خندق یا جنگ احزاب بھی اسے کہتے ہیں یہاں آ گئے ہیں. یہ سامنے آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں نا, یہ والے. یہ حاجی صاحب ہمیں لے کے آئے ہیں. یہ اہل بیت کا گھر ہے, ان کو مشہور ہے حضرت علی کا گھر, حضرت فاطمہ کا, حضرت حسین کا, لیکن بہرحال یہ اہل بیت کا گھر ہے جی. یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی, یہ اسی طرح انہوں نے پرانا رکھا ہوا ہے, جنگلہ لگایا ہوا ہے. اندر ہم نہیں جا سکتے, باہر سے ہی آپ دیکھ لیں. یہ باہر سے جنگلہ لگا ہوا ہے, ادھر سے ہی لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. بیٹھتی ہے وہاں میں بیٹھ جاؤں. سرکار کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتی. ہاں نہیں توڑنا چاہتے. پھر اونٹنی وہاں جا کر بیٹھی. پھر سرکار نے فرمایا ابو ایوب وہ لاؤ گا ہمارا خط. ہاں وہ آپ نے خط دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنایا. یہ مسجد سر جی یہ مسجد ہے قباء شریف, مسجد قباء. یہ ہجرت کے بعد اسلام کی پہلی مسجد ہے. ہاں جی, یہاں پر ہم جا رہے ہیں, یہاں نفل پڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مسجد قباء ہے ماشاءاللہ, اسلام کی پہلی مسجد, اور یہ بہت خوبصورت ہے. اور یہاں پہ اگر وہ قصہ مشہور ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ حضور پاک ہم کیا کریں, وہ تو خانہ کعبہ تو مکہ میں ہے, تو وہ لوگ عمرہ حج کرتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں,
ادھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو آپ کو مقبول ایک عمرے کا ثواب ملے گا. تو ادھر ہم یہ حاجی عارف صاحب کی ساتھ آئے ہیں اور ادھر ہم یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے تو ایک اور عمرہ ہمارا ہو جائے گا. یہ جی عارف صاحب بتا رہے ہیں کہ باغ ہے جہاں پہ حضرت علی نے کام کیا تھا. اس باغ کا نام کیا ہے؟ باغ علی کے نام سے. باغ علی. اس کو باغ علی کہتے ہیں. یہاں انہوں نے کہتے ہیں جی انہوں نے کام کیا تھا. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ماشاءاللہ. الحمدللہ جی جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں حافظ عارف مدنی صاحب. انہوں نے مجھے مدینہ پاک کی ساری زیارتیں کروائی ہیں اور آپ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ نمبر بتاتے ہیں سعودی عرب کا مدینہ کا, خاص طور پہ مدینہ شریف کا. تو آپ پاکستان سے آئیں یا کہیں سے بھی آئیں تو ہمارے قانونی ٹی وی کی معرفت آئیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو رعایت بھی کریں گے اور آپ کو پوری دل جوئی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ آپ کو زیارتیں بھی کروائیں گے. بھائی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہمارا چینل ہے قانونی ٹی وی. ماشاءاللہ ٹھیک تو ہے. قانون کے حوالے سے ہے قانونی ٹی وی. ماشاءاللہ. تو کافی لوگ آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے ذرا خدمت کرنی ہے ان کی اور ان کے ساتھ رعایتیں بھی کرنی ہے. جی انشاءاللہ. اپنا فون نمبر بتا دو ادھر مدینہ شریف کا. 058-054-2169. یہ نمبر ہے کال کا اور واٹس ایپ کا بھی یہ نمبر ہے. ٹھیک. جزاک اللہ جزاک اللہ. ناشتہ آگے یہ ہم نے منگوایا ہے پائے اور یہ ایک چنے کی پلیٹ ہے. تو ہم یہ ناشتہ کر رہے ہیں صبح 8 بجے. یہ جی ہم نے ناشتے کے بعد لسی پی ہے اور لسی کے بعد چائے. وہ سہیل وڑیچ کے جیسے وہ تبصرے آتے ہیں نا لوگ مذاق کرتے ہیں تو چائے اور لسی یہ کھلا تضاد ہے. لسی کے بعد چائے بھی آ گئی. ہاں جی یہ نماز پڑھ لی ہے ہم نے عشاء کی ادھر مسجد میں. یہ مسجد کی خوبصورتی آپ دیکھیں ذرا ہر طرف سے. یہ اندر کافی بڑی مسجد ہے. کافی حرم کا علاقہ کافی بڑا ہے. یہ دیکھیے مزہ آ رہا ہے نا. یہ پیچھے وہ ادھر بھی نظر جہاں تک جاتی ہے ادھر بھی جدھر نظر جاتی ہے سامنے بھی ادھر بھی ہر طرف. اس سے آپ اندازہ لگائیں. یہ دیکھیں کتنی لمبی گلی ہے. یہ جی روضہ رسول سبز گنبد. روضہ رسول روضہ رسول روضہ رسول. یہ جی روضہ رسول کا اندر والا حصہ ہے. روضہ رسول کا اندر والا حصہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھو روضہ رسول کا اندر والا حصہ. روضہ رسول کی جالیاں. روضہ رسول کی جالیاں منع کر رہے ہیں سارے کوئی جالیوں کو ہاتھ نہ لگائے اور کوئی چومے نہیں. ايام استعجل يا حج. شاشة باي يا سيد. یہ اندر سے دیکھ لیں.
يلا يا اخوان. بس يا شيخ الله يجزاه الله عليك. یہ جی روزہ رسول کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی والفقر. اور یہ جو میں نے آپ کو زیارات دکھائی ہیں مسجد قبلتین اور مسجد قباء اور یہ احد کا پہاڑ، یہ سارے یہ ہمارے ایک دوست ہیں قانونی ٹی وی کے فین ہیں ماشاءاللہ، صدیق صاحب جدہ میں ہوتے ہیں. یہ ان کی معرفت ہی یہ سارا انہوں نے ہی میرا انتظام کیا تھا کھانے پینے کا، اور یہ جو زیارتیں وغیرہ کروائی ہیں نا. تو صدیق صاحب بیمار ہیں جدہ میں ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے ضرور سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے. آمین.